بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی خود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا، اس پر وہ مقابلے پہ اتر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آئے، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کی عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ فوراً ہی پھٹ گئی۔ اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست خوب بلند کامد اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنم دیا اور اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو کہ یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے اور تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب خاص سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اسی لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس قوم میں قادار بن صالح جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پشتہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قادار بن صالح نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ دیے اور پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خدا بندے قدوس کا ارشاد ہے کہ پس نکاح کی کوچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے تھے اگر تم رسول ہو۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو اور اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کی بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب ہم پر۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں گے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ عہد کیا کہ آج ہی صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کی گھر کی طرف چلے۔ ان کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو زمین نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے۔ ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ پھر صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کا اثر نمودار شروع ہو گئے تھے۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخ پکارنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا جسے قوم نوح کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو اللہ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کھڑک ہوئی جس کی وجہ سے ان کے بھیجے پھٹ گئے تھے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے تھے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے پروردگار کے حکم سے سرکشی کو ان کو کرک نے پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر نہ تو وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس قوم کے اثر آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدین صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے
دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی چاہی تھی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے پاس آ کے آباد ہو گئے اور باقی زندگیاں وہیں گزاری اور یہیں پر آپ کی وفات بھی ہوئی۔ میرے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو اور بھی ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب ڈھائے تھے اور ان قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا یہاں تک کہ وہ قوم سرکش ہو گئی ہو۔ دوستو، صرف گناہ گاروں پر عذاب ہی نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن جن قوموں پر عذاب نازل فرمایا ان کے لیے سرکش کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خواتین و حضرات، سرکشی سے مراد یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یعنی ایک وہ شخص جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے لیکن اس پر نادم ہے، اس پر توبہ طیب ہو سکتا ہے، اس پر استغفار کر سکتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بھیک مانگ سکتا ہے، لیکن اگر انسان اس سے بہت اوپر اٹھ جائے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور سرکشی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عذاب کو نازل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوستو اپنی انسانی تاریخ پر نظر دہرائیں تو ایسی سینکڑوں قومیں نظر آئیں گی جن پر عذاب گزرا ہوگا اور جو سرکشی اختیار کر گئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کر دیا ہوگا۔ اسی طرح انسانی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو ایسی کئی سینکڑوں قومیں ہماری نظر سے گزریں گی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سرکشی کی وجہ سے عذاب نازل کیا ہے۔ میرے دوستو، اٹلی کے قدیم شہر پومپئی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے اور کیوں ایک ہستہ بستہ شہر ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ پومپئی شہر قدیم سلطنت روم کا ایک شہر تھا جو آج کل اٹلی میں ماڈرن نیپلز شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھا۔ یہ شہر سمندر کے کنارے آباد تھا اور اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا۔ اس شہر کے آثار آج بھی باقی ہیں، جن میں پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کے پارکنگ ایریاز، 2 منزلہ مکان اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور لانوں میں فوارے دیکھنے والوں کو حیران کن واقعہ نظر آتا ہے۔ پومپئی شہر کی تمام گلیوں میں گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پانٹ موجود تھے اور یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی، جس میں کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور جس میں اجتماعی غسل خانوں کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ میلوں تک پھیلا شہر تھا جس میں ہم بستری اور ہم جنسی کے گناہ کو کھلم کھلا اجازت دی گئی تھی، لیکن پھر اللہ کا قہر اس شہر پر نازل ہوا اور سن 87 میں آتش فشاں پھٹا اور یہ پورا شہر لاوے میں دفن ہو گیا۔ آج بھی لوگوں کے اجسام آتش فشاں کی راکھ کی وجہ سے جہاں تھے وہیں جم گئے ہیں اور ان کی لاشوں کے ارد گرد شیشے لگا کر ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ بھی میری طرح اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ قدرت قدیم تہذیبوں کے آثار کیوں ظاہر کرتی ہے؟ منجدڑو ہو، ہڑپا ہو، ٹیکسلا ہو، ایرام مصر ہو، ڈیلفی کا مندر ہو، اولمپ سٹی ہو، روم کے قدیم شہر کے آثار ہوں یا پھر آلود کی غاروں ہوں، قدرت ہزاروں لاکھوں برس پرانی بستیاں کیوں ظاہر کر دیتی ہے؟ ہمیں زمین سے 10,000 سال پرانی لاشیں کیوں ملتی ہیں؟ ہمیں ڈائناسورس کے ڈھانچے کیوں ملتے ہیں؟ اور ہمیں پہاڑوں کی غار میں اجنبی اور ناقابل فہم تحریریں کیوں ملتی ہیں؟ میرے عزیز دوستوں، میں بچپن سے ہی یہ سوال کتابوں میں کھوج رہا تھا، لیکن اس کا جواب مجھے پومپئی کے بارے میں پڑھتے ہوئے ملا۔ مجھے پومپئی کی اجڑی گلیوں نے بتایا کہ یہ آثار قدرت کی عبرت گاہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں، گہری چھتوں اور اجڑے گھروں اور بے گور نوشوں کے ذریعے زندہ انسانوں کو سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ ان گلیوں، ان گھروں، ان مکانوں اور ان پوشاکوں، ان زیوروں اور ان بینکوں، ان اکاؤنٹوں اور ان کثرتی جسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تنور کے کنارے رکھے موم کے پتلے ہیں جنہیں پگھلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ غور کیجئے، انسان کا سارا جسم قبر میں فنا ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہڈیاں سینکڑوں ہزاروں سال تک باقی رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بے نام اور بے شناخت ہڈیاں دیکھ کر زندہ انسان عبرت پکڑ سکے، یہ جان سکے ان پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ان کی شناخت، ان کے تمام شناختی نشان، ان کا چہرہ مہرہ، ان کی حرکات و سکنات، ان کا تکبر، ان کا غرور، سب کچھ مٹی میں لے جائے گا اور باقی صرف ہڈیاں بچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ان ہڈیوں سے شناخت نہیں کر سکے گی۔ قدرت اینٹوں اور گارے کی گلیوں اور انسان کی ہڈیوں کو اس لیے
محفوظ رکھتی ہے کہ آنے والے لوگ قدرت سے یہ شکوہ نہ کر سکیں کہ تم نے ہمیں ہدایت کا موقع فراہم نہیں کیا تھا۔ لہٰذا یہ کھنڈر اور یہ کھلی ہوئی قبریں آسمانی کتابوں کی عملی تفسیریں ہیں اور ہم ان تفسیروں کا نوٹس لیے بغیر ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے پومپئی شہر کی۔ خواتین و حضرات، پومپئی شہر میں جو قوم آباد تھی وہ مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے شادی کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ میرے دوستو، اس شہر میں رہنے والی قوم عورت عورت سے اور مرد مرد سے جنسی تعلقات رکھتے تھے اور جنسی تسکین حاصل کرتے تھے، اور اس برائی میں وہ اس حد تک غرق ہو چکے تھے کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، بلکہ باقاعدہ طور پر ریاستی حکم نامے کے بعد یہ قانون جاری کر دیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے کر سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ شہر دنیا کے چند صحراؤں میں شامل کیا جاتا ہے جس کے درمیان ایک بڑا سوئمنگ پول موجود رہتا تھا۔ لوگ دن بھر کا بڑا حصہ اس تالاب میں نہاتے ہوئے گزارتے تھے، جس میں 2500 سال قبل مرد کو مرد اور عورت کی عورت سے شادی کی اجازت تھی۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے انتقال، عیسائی عقیدے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے 67 سال بعد پومپئی کا پہاڑ پھٹا، لاوا نکلا اور راکھ اڑی، اور اس راکھ نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا۔ سارا شہر راکھ میں دفن ہو گیا، وقت راکھ کے اوپر چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ پومپئی راکھ کے پہاڑ میں گم ہو گیا۔ پومپئی مر گیا، لیکن اس کا ذکر قدیم کتابوں میں زندہ رہا۔ اٹلی میں ماہرین نے 1748 میں پومپئی کی کھدائی شروع کی، آثار قدیمہ دریافت ہوئے اور یوں پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ان آثاروں میں لاشیں بھی تھی اور راکھ میں دفن شدہ ان لاشوں میں ایک جوان جوڑا بھی تھا جو ایک مرد اور عورت کا تھا۔ ان لاشوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ موت سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لپٹ گئے تھے جیسے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آسمان سے لاوا اور راکھ برسی اور دونوں اسی میں دفن ہو گئی۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کا یہاں اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ میرے دوستو، اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہم آپ تک بلا تعطل پہنچاتے رہیں۔